اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو عوارف المعارف میں لکھا ہوا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سرکار کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرے معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ واضح رہنا چاہیے کہ عوارف المعارف ایک ایسی کتاب ہے جو لگ بھگ ہر خانقاہ میں پڑھائی جاتی ہے اور سال ہر سال تمام مشائخ نے اسے اپنایا ہے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے ظاہر اور باطن کی مشکلات کو دور فرما دے، آمین۔ باب ایک، علم تصوف کا منشا و مبدا۔ علم تصوف کا آغاز کس طرح ہوا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے باسناد مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری اور اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے معبوس فرمایا ہے اس شخص کی سی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں تم کو ڈرانے والا ہوں، ہاں چلو بھاگ چلو اور بچو، یہاں ذرا دیر بھی نہ ٹھہرو۔ تو اس کا کہنا اس کی قوم کے ایک گروہ نے تو مان لیا اور سر شام وہ گروہ وہاں سے چل کھڑا ہوا، آہستہ آہستہ چل کر دور نکل گیا اور لشکر کی دست برد سے بچ گیا، لیکن ایک گروہ نے اس کی بات جھٹلائی اور جہاں تھے وہیں رہے۔ وہیں ان کو صبح ہوئی اور صبح دم ہی اس لشکر نے ان کو آن لیا اور ہلاک کر ڈالا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ بس یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری پیروی کی اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے میرا کہا نہ مانا اور جو چیزیں حق سے لایا تھا اس کی تکذیب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مثال اس شے کی یعنی ہدایت اور علم کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اس موسلا دھار بارش کی ہے جو زمین پر برسا تو اس باران سے زمین کے اس قطع میں جو قابل زراعت تھا پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور اس میں خوب گھاس پیدا ہو گئی اور سبزہ اگا۔ اس زمین کا ایک قطع تالاب اور جھیل کی طرح تھا، جب اس میں بارش کا پانی یا یہ پانی رکا اور جمع ہوا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو نفع پہنچایا، لوگوں نے وہ پانی خود بھی پیا اور دوسروں کو بھی پلایا، اس میں سے کھیتی باڑی میں بھی کام لیا، اور ایک قطع اس زمین کا بالکل بنجر تھا، نہ اس میں سبزہ اگا اور نہ پانی ہی اس میں ٹھہر سکا۔ بس یہ مثال اس کی ہے جو دین الہی میں فقیہ ہو اور اس کو اس شے نے نفع بخشا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تھا۔ بس جب وہ خود صاحب علم ہوا تو اس نے دوسروں کو بھی علم سکھایا، اور بنجر تختہ مثال اس شخص کی ہے جو اس سے متنبہ اور بیدار نہ ہوا اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت ابو الخبیب سہروردی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اس کی قبولیت اور پذیرائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قلوب صافی اور نفوس قدسی بنائے، تب صفائی کا فرق اور طہارت کا تفاوت فائدہ اور نفع کی شکل میں ظاہر ہوا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ بعض قلوب تو اس زمین کی مانند ہیں جو زراعت کے لیے خوب ہی موزوں اور قابل ہیں، جس سے گھاس اور سبزہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ قلوب ہیں جنہوں نے فی نفس علم سے فائدہ اٹھایا اور ہدایات یاب ہوئے، ان کو ان کے علم نے نفع بخشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے طفیل ان کے علوم نے صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ بعض قلوب کی مثالیں، بعض قلوب تالابوں کی مانند ہیں، جھیل کی طرح ہیں کہ ان میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے، اور یہ جھیلیں صوفیہ اور مشائخ ہیں کہ ان صوفیہ اور مشائخ سے عالموں اور زاہدوں کے قلوب پاک و صاف ہو گئے، اور یہ حضرات مزید امتناع بندشوں کے ساتھ مخصوص کر دیے گئے، یعنی اور جھیل و تالاب کی طرح بندشوں سے پانی جمع کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ یہی حال ان حضرات کا ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اصحاب کی خدمت میں رہا تو میں نے ان کو جھیلوں اور تالابوں کی طرح پایا، اس لیے کہ ان کے قلوب صافی، علوم کے حافظ و نگہبان تھے، اور ان کے دل اس صفہ کی بدولت جو ان کو روزی اور نصیب ہوئی علوم کے ظروف بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب آیت وَتَعْمَا اِذًا وَإِتِهِ یعنی اس کو یاد رکھنے والے کان سنے نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور خواستگاری کی ہے کہ وہ تمہارے کان ایسے بنا دے جو سنیں اور یاد رکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس روز سے نہ میں کسی چیز کو بھولا اور نہ پھر میں کبھی بھول میں گرفتار ہوا۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے گوش حق نویش اللہ تعالیٰ کے اسرار کے ظروف ہیں۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ایسے ظروف اپنے اپنے معدن میں ایسے ہیں کہ ان میں کوئی شے سوائے اس کے جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے موجود نہیں، بل فاز و گروہ ما سوائے اللہ سے خالی ہیں۔ اس صورت میں طبائع کا یہ اضطراب ایک قسم کا جہل ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ بس صوفیہ کرام کے قلوب حافظ ہیں اسرار الہی کے، اس لیے کہ دنیا کی طرف انہوں نے رغبت بہت کم کی، اور اس کے بعد جب تقویٰ کی جڑ اور بنیاد ان کے اندر استوار اور مستحکم ہو گئی تو پرہیز و تقویٰ سے ان کے نفوس پاکیزہ اور زہد کی بدولت ان کے دل صاف و شفاف ہو گئے، اور جب انہوں نے دنیا کے علائق کو زہد کی حقیقت سے نیست و نابود کر دیا تو اس وقت ان کے بطون کے مسامات کھل گئے اور گوشت دل سے وہ سننے لگے، اور زہد دنیا میں اس امر میں ان کا معاون و مددگار ہوا۔ بس علماء تفسیر و ائمہ حدیث اور فقہائے اسلام نے اپنے اپنے علم سے کتاب و سنت کا احاطہ کیا، ان سے احکام کا استنباط کیا، احکام اخذ کیے، اور حوادث نو بنو کو نصوص الہیہ کی اصل کی جانب رجوع کیا۔ پیدا ہونے والے مسائل اور معاملات کو اپنے طفقہ اور علم کی بدولت نصوص الہیہ کی طرف رجوع کیا، اور اس سے ان مسائل و معاملات کے فیصلے کیے۔ فقہائے اسلام کی خدمات۔ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کے ذریعہ دین کی حمایت اور حفاظت فرمائی۔ علماء تفسیر نے تفسیر کے اسباب دریافت کرائے، علم تعویل سے روشناس کرایا، اور نعت عرب کے طریقوں سے واقف کرایا۔ صرف و نحو کے عجائب و غرائب اس اصول تفسیر کے تحت بیان کیے۔ قصص قرآنی کے اصول، قرأت سبع اور اس کے اختلاف کے اسباب و وجود بیان کیے، اور ان علماء تفسیر نے ان موضوعات پر بہت سی تصانیف پیش کیں۔ علماء کرام کی ان کاوشوں سے امت مسلمہ پر علوم قرآنی بہت وسیع اور کشادہ ہو گئے۔ یہ خدمات تو علماء فن تفسیر کی تھیں، اور دوسری طرف ائمہ حدیث نے احادیث صحیح و حسن میں تمیز کی، اس کا ایک معیار مقرر کیا، اور راویان حدیث کی چھان بین اور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کر کے فن اسماء الرجال کی تدوین کی، اور اس فن میں یکتائے زمانہ شمار کیے گئے کہ ان سے قبل کسی قوم میں یہ کام نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے جرح و تعدیل کے اصول وضع کر کے احادیث پر صحت و عدم صحت کے حکم لگائے تاکہ صحیح و سقیم میں تمیز ہو سکے اور قج و راست میں امتیاز کیا جا سکے، اور اس طرح روایت اور سند حدیث کا طریقہ تحفظ سنت کے لیے مسعون و محفوظ رہے۔ فقیہان عظام نے اس امر میں کوشش شروع کی کہ احکام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام کا استنباط کریں، احکام اخذ کریں، مسائل کی تفریح کی جائے اور تعلیل مسائل کی معرفت حاصل کی جائے، یعنی فقہی مسائل کو کس طرح اخذ کیا جائے، ان کی فرع کی کیا صورت نکالی جائے اور تعلیل مسائل کی کیا صورت رکھی جائے، تاکہ مسائل فروعیہ کو اصول علت ہائے جامعہ سے ثابت کرنے میں اور فروع کو اصول سے رجوع کرنے میں آسانی ہو۔ انہوں نے اس امر میں کوشش کی کہ نئے مسائل کو نصوص کے احکام سے کامل کریں، جو نت نئے مسائل فقہی پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کو نصوص قرآنی سے کس طرح ثابت کیا جائے، اور اس سلسلہ میں کون کون صورتیں ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے ان مسائل کو نصوص سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب ان تمام پر تنقیح اور ان اصول کی تشریح و توضیح کی گئی تو علم فقہ و احکام سے علم اصول فقہ اور علم خلاف پیدا ہو گئے۔ اسی علم خلاف سے علم جدل نکلا۔
اس سے ثابت ہوا کہ علم اصول دین سب سے زیادہ علم اصول فقہ کا ضرورت مند ہے۔ اسی طرح علم فرائض کا تعلق بھی علم فقہ سے ہے، اور علم فرائض کے باعث علم حساب اور علم جبر و مقابلہ الجبرا وغیرہ کی ضرورت پڑی۔ جب ان علوم پر کتابیں تصنیف کی گئیں تو شریعت اسلامیہ کی خوب ترویج و توسیع ہوئی اور اس کو استواری اور استحکام حاصل ہوا۔ دین اسلام جو ایک سچا اور سیدھا دین ہے اور مستقیم اور قائم ہو گیا۔ ان علوم یعنی تفسیر حدیث فقہ سے اس کو مزید استحکام حاصل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے لیے جو نظام رشد و ہدایت لے کر تشریف لائے تھے، اس کی جڑیں دور دور تک پھیل گئیں اور خوب ہی شاخ در شاخ اور برگ آور ہوا، دور دور تک اس کی شاخیں پھیل گئیں۔ اس وقت قلوب علماء کی سرزمین سے جس نے ہدایت اور علم کے آب حیات سے سیرابی حاصل کی تھی، عجیب عجیب حسین اور سرسبز و شاداب چراگاہیں اور سبززار پیدا ہوئے۔ علماء کرام نے تفقہ فی الدین کے جوہر دکھائے اور اپنی تصانیف متنوعہ سے آغوش اسلام کو مالا مال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر بہہ نکلے رود خانے اپنے اپنے ظرف کے مطابق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پانی علم ہے اور رود خانے ندی نالے لوگوں کے دل ہیں۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا موتی پیدا کیا جو بہت صاف و شفاف تھا، پھر اس نے اپنی چشم جلال سے اس موتی کا نظارہ کیا، تب وہ حیا کے مارے پانی پانی ہو گیا اور بہہ نکلا۔ پس اس کے بارے میں فرمایا کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، تب دلوں کو یہ پانی پہنچا اور وہ صاف و شفاف ہو گئے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انزل من السماء ماء ایک ضرب المثل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے فرمائی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب سیل آب رود خانوں سے گزرتی ہے تو ان رود خانوں میں جس قدر اور جس قسم کی نجاست ہوتی ہے وہ سیل سب کو بہا لے جاتی ہے۔ اس طرح جب نور کا سیلان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں میں تقسیم فرمایا ہے، تو اس سیل نور کے بہاؤ سیلان میں نہ کوئی غفلت باقی رہتی ہے اور نہ کوئی ظلمت، سیل نور سب کو بہا لے جاتی ہے۔ انزل من السماء ماء یعنی اتارا آسمان سے حصہ نور کا، فسالت اودیۃ بقدرها یعنی انوار دلوں میں بہہ نکلے بقدر اس کے جتنا اللہ تعالیٰ نے روز ازل ان کے لیے مقسوم کیا تھا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس اگر کف جھاگ ہے یعنی اس پر باطل کا جھاگ موجود ہے تو جاتا رہے گا، باطل کا جھاگ بہہ جائے گا، پھر قلوب اس طرح روشن اور منور ہو جاتے ہیں کہ ان میں کسی طرح کا میل اور کثافت باقی نہیں رہتی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْقُصُ فِي الْأَرْضِ، ناحق اور ناچیز مٹ جاتے ہیں اور حقیقتیں باقی رہتی ہیں، جو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا زمین پر نہیں ٹھہرتا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ انزل من السماء ماء کے معنی ہے کہ انواع اقسام کی کرامات آسمان سے اتاریں۔ اس صورت میں ہر قلب نے اپنا نصیب لے لیا، پھر علماء تفسیر و حدیث اور فقہا کے دلوں کے دریا اپنے اپنے اندازے سے بہہ نکلے۔ اسی طرح قلوب صوفیہ کے رود خانے جاری ہو گئے۔ یہ صوفیہ علماء تارک الدنیا ہیں اور یہ اپنے اندازے کے مطابق حبائل تقوی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور جس کے باطن میں دنیا کا لوث اور گندگی، دنیا کی محبت، مال و جاہ کی آرزو اور طلب مناسب و علو مرتبت کی خواہش جاگزیں ہے، تو ایسے شخص کے دل کا دریا اپنے حال میں رواں ہے، ان تمام قدورتوں کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ ایسے شخص نے ایک جزو صالح عمل تو حاصل کیا لیکن حقائق علوم سے بہرہ مند نہیں ہوا، اور وہ شخص جس نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی اور اسے دنیا کی طرف رغبت نہیں ہوئی، تو ایسے شخص کی دل کی وادی کشادہ ہو گئی، ایسے دل میں علم کا پانی جمع ہوا اور وہ تالاب سے جھیل بن گیا۔ فقیہ کون ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فقہا نے اس امر میں
ایسا ہی کہا ہے تو آپ نے فرمایا اے شخص تو نے فقیہ کبھی دیکھا بھی ہے؟ فقیہ وہ ہے جس کو دنیا کی طرف کبھی رغبت نہ ہو۔ جب صوفیہ کرام نے علم داشت سے حصہ حاصل کیا اور ان کو اس عمل داشت نے علم کے ساتھ ساتھ عمل کا فائدہ دیا، انہوں نے اس علم داشت پر عمل کیا، اور انہوں نے جب ان چیزوں پر عمل کیا جو ان کے علم میں آئیں تو عمل سے بھی ان کو علم وراثت کا فائدہ حاصل ہوا، اور اس طرح وہ تمام علوم میں علماء کے شریک ہو گئے۔ چونکہ ان کے پاس علماء سے زیادہ علوم ہیں، اس طرح وہ علماء کے شریک علم ہی نہیں بلکہ ان سے علم میں ممتاز ہو گئے، اور وہ علم زائد علوم وراثت ہیں، اور علوم وراثت طبقہ علم میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ بس کیوں نہیں نکلی ان کے ہر فرقہ سے ایک جماعت تاکہ تفقہ حاصل کریں دین میں اور آگاہ کریں اور خوف دلائیں اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس واپس آئیں۔ تفقہ فی الدین کے معنی پس انظار یعنی ڈرانا فقہ سے مستفاد ہوا، فقہ کا منصب ثابت ہوا، اور انظار کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کا علم کے آب حیات سے زندہ کرنا ہے جو ڈرائے گئے ہیں، اور یہ رتبہ یعنی زندہ کرنا اس شخص کا ہے جو فقیہ دین ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ دین میں تفقہ اعلیٰ اور اکمل مرتبہ کا حامل ہے، اور یہ علم ایسے عالم کا علم ہے جو دنیا کی طرف راغب اور مائل نہ ہو، اور ایسے متقی اور پرہیزگار کا جو اپنے علم کے باعث مرتبہ نظیر کو پہنچتا ہو۔ اس بحث سے یہ ثابت ہوا کہ علم اور ہدایت کا اولین مرجع مورد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم اور ہدایت ان پر وارد ہوئی، جس کے باعث ظاہر و باطن میں آپ کو توانائی اور تنو مندی حاصل ہوئی۔ اس توانائی سے دین کو قوت اور توانائی حاصل ہوئی، اور دین قوی پست ہو گیا۔ دین کی اصل دین انقیاد، فرمان پذیری اور خضوع یعنی فروتنی اور تواضع کا نام ہے۔ وہ ان دونوں سے مشتق ہے، یعنی دین یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے رب کے لیے مردار و پست کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے دین میں وہی راستہ بنا دیا جس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو نصیحت کی گئی تھی، اور جو کچھ کہ ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی، اور جس کے ساتھ ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ دین میں تفرقہ ڈالنے سے اعضاء پر لاغری اور کمزوری غالب آ جاتی ہے۔ ظاہری شادابی اور تازگی جس سے اعضاء کی تر و تازگی مراد ہے اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ نفس بھی منقاد و متی ہو اور حال بھی، اور یہ تازگی و شادابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب قلب میں تازگی اور توانائی ہو۔ علم سے قلب کا تر و تازہ ہونا دریا کی مثال ہے، یعنی جب قلب علم سے تازگی و تری حاصل کرتا ہے تو وہ دریا کی طرح رواں بن جاتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک علم و خدا کے ساتھ ایک بحر مواج بن گیا، موجیں مارتا ہوا سمندر، اور قلب کا یہ بحر مواج جو آپ کے نفس تک وسیع ہو گیا اور اس سے جا ملا، اور وہی علم خدا کی تازگی جو قلب شریف پر وارد ہوئی تھی آپ کے نفس شریف پر بھی نمایاں ہو گئی۔ اس وقت آپ کے نفس کے تمام صفات اور اخلاق یکسر بدل گئے۔ نفس سے پھر یہ تازگی تمام اعضاء اور جوارح میں سرایت کر گئی، اور اس وقت یہ تمام اعضاء اور جوارح خوب توانا، تر و تازہ اور سیراب و شاداب ہو گئے جب آپ کے قلب منور، نفس شریف اور تمام اعضاء جوارح اس علم خدا سے خوب شاداب اور تر و تازہ ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کی طرف مابعوث فرمایا، اور آپ
امت میں تشریف لائے۔ آپ کے اس قلب شریف کے سامنے جو علوم الہیہ کے پانی سے لہریں مار رہا تھا، فہم و فراست کی نہریں آئیں، چنانچہ ہر نہر میں آپ کے قلب شریف کی لہریں مارتے ہوئے پانی کا ایک حصہ جو اس کے نصیب کا تھا پہنچا، اور وہ اس فہم کی نہر میں داخل ہو کر معجزن ہو گیا۔ یہی آب رواں جو آپ کے قلب شریف کے بحر مواج سے نہروں میں پہنچا، فقہ دین بن گیا۔ فقہ دین کی منزلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی عبادت کسی ایسی چیز کے ساتھ نہیں کی گئی جو فقہ دین سے اعلیٰ و افضل ہو۔ اللہ کی عبادت میں فقہ دین سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ بے شک ایک فقیہ دین تن تنہا شیطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر شے کے لیے ایک ستون ہوتا ہے، اور دین اسلام کا ستون فقہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقیہ کر دیتا ہے، اور بے شک میں قاسم ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ ہمارے شیخ ابو الخبیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ علم دل تک پہنچا تو دل کی آنکھ کھل گئی، اور اس نے حق و باطل کو دیکھا، اور اس نے ہدایت و گمراہی میں امتیاز کیا۔ جس وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کے سامنے یہ آیت پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اس برائی کو دیکھ لے گا۔ تو وہ اعرابی کہنے لگا، حسبی حسبی، بس بس مجھے یہ کافی ہے، مجھے یہ کافی ہے۔ اس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص فقیہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ افضل عبادات فقیہ دین ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے فقہ کو قلب کی صفت بتایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون، یعنی ان کے دل ایسے ہیں جو آیات قرآنی کو ان کے معانی کے ساتھ نہیں سمجھتے۔ پس جب کہ وہ فقیہ ہوئے تو انہیں علم ہوا، اور جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے عمل کیا، اور جب وہ عامل ہوئے تو ان کو معرفت حاصل ہوئی، اور جب وہ صاحب معرفت ہوئے تو مہتدی ہدایت یاب ہو گئے۔ بس جس کسی نے بھی جتنا زیادہ تفقہ فی الدین پیدا کیا، یعنی جو شخص جس قدر فقیہ ہوا، اس کا نفس اتنا ہی سریع العجابت بن جاتا ہے، جلد قبول کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ معالم دین کا مطیع و منقاد بن جاتا ہے، اور نور یقین سے اس کو حصہ وافر پہنچتا ہے۔ پس علم من جملہ امور و محبہ، امور وہبی کے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب کو عطا ہوا ہے، اور معرفت اس جملہ کی تمیز ہے، اور قلوب کا وجدان ہدایت اور اس کا پا لینا ہے۔ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، مثل اس شے کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، وہ خدا اور علم ہے۔ اس طرح آپ نے خبر دی کہ قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً علم سے بہریاب ہوا۔ درنخال یہ کہ آپ کا قلب شریف ہادی اور مہدی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور ہدایت حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام سے ایک وراثت مرکبہ ہے، اور وہ اس طرح کہ ان کو سب اسما سکھائے گئے اور تمام اشیاء کے نام و نشان سے آگاہ کیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے مکرم فرمایا، اور اس نے فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھا دیا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر جب آدم علیہ السلام میں علم و حکمت کو ترکیب دیا گیا تو اس ترکیب سے حضرت آدم علیہ السلام کو فہم و فراست، معرفت و رافت، لطف و مہربانی اور حب و بغض، شادی و غم، رضا اور غضب حاصل ہوئے۔ اس کے بعد ان قوتوں کے استعمال کا
ان سے اقتضا کیا گیا، ان کے قلب کو بینائی عطا کی گئی، اور اس قلب نے اس نور سے جو ان کو عطا فرمایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف راہ پائی، اور اسی نور کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر جو انہیں ورثہ میں ملا تھا، اور اس نور کے ساتھ جو خاص طور پر آپ کو عطا ہوا تھا، امت کی طرف تشریف لائے۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں سے اس قول کے ساتھ خطاب فرمایا کہ انبیاء طوعاً قرحاً، یعنی تم دونوں آؤ راضی بالرضا یا کراہت کے ساتھ، تو ان دونوں نے کہا کہ آتینا طائعین، ہم آئے فرما بردار حکم کے باندھے ہو کر، بخوشی خاطر حکم بجا لاتے ہوئے۔ تو اس وقت مقام کعبہ نے زمین سے ایک بات کہی اور اس نے جواب دیا، اسی طرح آسمان کے اس مقام نے جو کعبہ کے محاذی واقع تھا بات کہی اور جواب پایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل طینت ناف زمین سے مکہ میں تھی۔ پھر اسی بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ یہ قول کہ زمین نے جواب دیا وہ ذرہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل طینت کا تھا، یہی زمین عالم میں پھیلائی گئی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش میں اصل عالم ہے اور تمام کائنات ان کی طفیلی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں اس وقت سے نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، اس طرف اشارہ ہے۔ بعض روایتوں میں اس طرح بھی آیا ہے کہ روح اور جسد کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مبارک اسی لیے امی رکھا گیا۔ مکہ ام القری ہے اور وہ ذرہ جس نے جواب دیا تھا ام الخلیقہ ہے، اور کسی مٹی کا خمیر اسی زمین سے ہوتا ہے جو اس کا مدفن ہوتی ہے۔ پس اس مرکزیت کا اقتضا یہی تھا کہ آپ کا مدفن بھی مکہ مکرمہ ہوتا، کہ آپ کے پاک خمیر کی مٹی بھی وہیں کی تھی۔ لیکن اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ جب علم میں تموج آیا تو اس تموج سے پیدا ہونے والا کن اطراف میں پھیل گیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر مقدس وہاں جا پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے، یعنی مدینہ منورہ ام الخلیقہ۔ اس لیے سرور کونین اپنی خلقت کے اعتبار سے مکی و مدنی تھے۔ آپ کا مولد تو مکہ مکرمہ ہے، لیکن آپ کا پاک مدفن مدینہ منورہ کی زمین ہے۔ ذرہ ام القری پر مزید گفتگو۔ ابھی ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ذرہ اصل کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اور جس وقت تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریات نکالی اور ان کے نفوس سے اقرار لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو وہ بولے ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ ذریات کا اقرار ربوبیت۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد چونٹیوں کی طرح نکالی، تو ان چونٹیوں نے حضرت آدم کے بالوں کے مسامات سے نکلنا چاہا، پس وہ اس طرح نکلیں جس طرح مسامات سے پسینہ نکلتا ہے۔ بعض مشائخ اور بزرگوں نے کہا کہ فرشتوں نے ہاتھ پیٹھ پر پھیرا، کہ فرشتوں نے پیٹھ پر ہاتھ ملا تھا، اس طرح فعل کی نسبت سبب کی طرف ہوئی، اور بعض کا قول یہ ہے کہ مسح کرنے کے معنی شمار کرنے کے ہیں، ہاتھ پھیرنے کے نہیں ہیں، جس طرح زمین کی پیمائش سے اس کو گنا جاتا ہے۔ یہ ماجرا سرزمین بطن نعمان کا ہے جو ایک وادی ہے عرفہ کے برابر مکہ اور طائف کے مابین۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب ذریات سے کیا اور انہوں نے بلا کے ساتھ اقراری جواب دیا، تو اس وقت یہ اقرار نامہ سفید اور روشن ورق پر تحریر کیا گیا اور فرشتوں نے اس پر گواہی لکھی اور سنگ اسود میں اس اقرار نامے کو رکھ دیا گیا۔ بس ذرہ وجود رسول اللہ ہی وہ جواب دینے والا تھا جس نے زمین سے جواب دیا۔ اس ذرہ میں علوم و خدا کے دو جز ملے جلے تھے، بس آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم و خدا کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ علم اور خدا
آپ کے موروثی تھے اور وہبی اور خدا داد تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جبریل و میکائیل علیہم السلام کو بھیجا کہ وہ دونوں زمین میں سے ایک ایک مٹھی خاک بھر لائیں، تو زمین نے دونوں سے انکار کیا۔ تخلیق نفوس سے کائنات، یہ انکار حکم الہی سے نہیں تھا بلکہ جبریل و میکائیل علیہم السلام سے تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی بھر خاک بھر لاؤ۔ چنانچہ اسرائیل مٹھی بھر مٹی لے گئے، لیکن اس موقع پر ابلیس نے زمین کو اپنے دونوں قدموں سے روند ڈالا اور تمام زمین اس کے دونوں قدموں کے درمیان آ گئی، اور یہ مٹی جو اسرائیل علیہ السلام کو مٹھی بھر اسی سرزمین سے ملی جو شیطان کے قدموں کے درمیان تھی، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے نفوس پیدا کیے۔ یہ وہی مٹی تھی جس سے ابلیس کے قدم مسخ ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ تمام نفوس خانہ شر بن گئے، لیکن زمین کا کچھ حصہ ایسا بھی تھا کہ وہاں تک ابلیس کے قدم نہیں پہنچ سکے تھے۔ اس نامس شدہ مٹی سے انبیاء و اولیاء کے نفوس بنائے گئے، یعنی یہی مٹی انبیاء اور اولیاء کی اصل ہے، اور ذرہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرگاہ حق تعالیٰ تھا۔ اسرائیل کی مٹی سے بھی مس نہیں ہوا تھا، اس تک جہل کا حصہ نہیں پہنچا، بلکہ وہ ذرہ منظر حق تعالیٰ مسلوب الجہل اور علم الہی سے حصہ وافر پانے والا بن گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی علم و خدا کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور پھر یہ علم و خدا اس قلب پاک سے دوسرے قلوب اور اس نفس مزکی سے دوسرے نفوس کی طرف منتقل ہوا۔ تینوں تو فطرت کی اصل مہارت اور پاکی اس علم و خدا کی قبولیت کے لیے ایک تناسب سے رکھی گئی، یعنی جو نفس طہارت و طینت کی مناسبت سے نسبت قریبی رکھتا تھا وہی زیادہ تر اس علم و خدا سے بہرہ مند ہوا، اور جس میں یہ نسبت کم تھی وہ اسی مناسبت سے اس علم و خدا سے کم تر بہریاب ہوا۔ قلوب صوفیہ کی مناسبت، چونکہ قلوب صوفیہ مناسبت قریبیہ رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس علم و خدا سے حصہ وافر حاصل کیا، اور ان کے باطن بھی جھیل اور تالاب بن گئے۔ پھر انہوں نے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا، جس طرح تالاب کہ ان کا پانی بھی پیتے ہیں، اور ان سے آب رسانی کا کام بھی لیا جاتا ہے، کھیتیاں سیراب کی جاتی ہیں۔ پس انہوں نے تقویٰ کے بنیادی احکام سے علم دراست، دانائی اور علم وراثت دونوں کو یکجا کر دیا۔ جب اس طرح ان کے نفوس پاک اور مزکی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کے آئینوں کو ثقل معرفت سے جگمگا دیا، مسقول بنا دیا۔ جب یہ آئینے مسقول ہو گئے، ان میں جلا پیدا ہو گئی اور قبول انعکاس کی بھرپور صلاحیت ان میں آ گئی، تو ان پر سور اشیاء اپنی تمام ماہیتوں اور حیتوں کے ساتھ ظاہر ہو گئیں۔ دنیا کی حیت و ماہیت چونکہ قبیح تھی، چنانچہ وہ اپنی تمام قباحتوں کے ساتھ ان پر ظاہر ہوئی، اور انہوں نے اس کی یہ قباحتیں دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا، اور آخرت اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ ان کے آئینہ ہائے قلوب پر منعکس ہوئی۔ اس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اس کی طلب میں مشغول ہو گئے۔ عدم قبول دنیا سے جب ان کی بے رغبتی اور بے تعلیمی ظاہر ہوئی تو ان کے بطون پر انواع و اقسام کے علوم اپنی تمام کیفیت کے ساتھ وارد ہوئے۔ اس طرح علم دراست کے ساتھ ساتھ ان کو علم وراثت بھی مکمل طور پر حاصل ہو گیا۔ صوفیہ سے مراد مقربین الہی ہیں۔ یہ بات بھولنا نہیں چاہیے کہ جو احوال بلند و حالات عظیم ہم اس کتاب میں صوفیہ کی طرف منسوب کریں گے وہ احوال مقربین ہوں گے، کہ دراصل صوفی کا دوسرا نام مقرب ہے۔ قرآن کریم میں صوفی کا اسم کہیں نہیں آیا، اس اسم کو ترک کر کے اس کے لیے لفظ مقرب استعمال کیا گیا، جس کی تشریح اس کے مناسب موقع اور مقام پر ہم کریں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مقرب کے لیے لفظ صوفی بلاد اسلامیہ شرقی و غربی میں کہیں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف رسمی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس نے صوف کا لباس پہن لیا صوفی کہلائے گا۔ بہت سے مقربین حضرات بلاد عرب، ترکستان اور ماور النہر میں اس وقت موجود ہیں، اور وہ صوفیہ کے نام سے مشہور نہیں ہیں کیونکہ وہ رسمی صفوف کا لباس نہیں پہنتے۔ الفاظ کے استعمال میں چونکہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس لیے لوگ جس طرح چاہیں
استعمال کرتے ہیں۔ یہی حال لفظ صوفی کا ہے۔ پس یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صوفیہ سے ہماری مراد حضرات مقربین ہیں۔ اس صورت مشائخ صوفیہ وہ حضرات ہیں جن کے اسماء گرامی طبقات صوفیہ اور دوسری اس قسم کی تمام کتابوں میں موجود ہیں کہ جو مقربین بارگاہ الہی کی روش پر گامزن تھے۔ پس ان کے علوم مقربین کے علوم احوال ہیں۔ من جملہ ابرار جو کوئی بھی مقربین کے مقام بلند سے آگاہ ہوا، اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی مقرب یا صوفی بن گیا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مقربین کے مقام تصرف و ملک سے آگاہ ہو کر خود بھی صاحب حال بن جائے، ان جیسا بن جائے۔ جب وہ صاحب حال بن جائے گا تو اس وقت وہ صوفی بن جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ صوفی بننے کے لیے مقربین کے احوال سے صرف آگہی کافی نہیں، بلکہ یہ شرط ہے کہ مقربین جیسا صاحب احوال بھی بن جائے، تب وہ صوفی کہے جانے کا مستحق ہوگا۔ ان دو طبقات کے علاوہ جو لوگ اپنے لباس یا اپنے نسب کے باعث صوفی مشہور ہیں، یعنی انہوں نے صوفی کا لباس پہن لیا یا کسی بزرگ یا کسی صاحب نسبت سے نسبی تعلق قائم ہونے کی بنا پر صوفی کہلائے جانے لگے ہیں، تو یہ لوگ حقیقت میں کوئی صوفی نہیں ہیں، بلکہ یہ مشتبہ ہیں۔